اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 86. ایک آیت رہ گئی تھی کل. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہی ہیں جحیم والے. جحیم کس کو بولتے ہیں؟ دوزخ کا ایک نام ہے. وہی لوگ کون سے والے ہیں؟ دوزخ والے ہیں. دیکھو دبکے خراب ہو گیا، اس کے اوپر کچھ رکھ دیا. وَنَزَلَ لَمَّا هَمَّ قَوْمٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ رضی اللہ تعالی عنہم. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت نے آپس میں ایک مشورہ کیا. یہ بولنے لگے کہ بھائی ہم سے کبھی کبھار کوتاہیاں غلطیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں، ہم تھوڑا سا عبادات میں غفلت کرتے ہیں، لہٰذا ہم کیا کریں گے، سب چھوڑ چھاڑ کے ہر چیز کو اپنے اوپر حرام کر کے ہر چیز کو صرف نمازیں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، جماعت میں چلے جائیں گے. کیا کریں گے؟ سمجھ میں آ گیا نا سر؟ یا اسی طرح پر ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول جب میں گوشت کھاتا ہوں نا تو اس وقت میرے اندر شہوانی غلبہ بڑھ جاتا ہے، تو میں آئندہ سے گوشت نہیں کھاؤں گا، گوشت اپنے اوپر حرام کر لیتا ہوں. تو ایسے کچھ واقعات ہوئے تھے 2-3، اسی کے ذیل میں یہ آیتیں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں کیا فرمایا، غور کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا. اچھا پہلے ترجمہ تو دیکھو. اور نازل ہوئی جب ارادہ کیا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک قوم نے، قوم مطلب جماعت نے، ان یلازموا الصوم والقیام ولا یقربوا النساء والطیب ولا یاکلوا اللحم ولا یناموا علی الفراش. کیا کیا ہے دیکھو کہ وہ لوگ لازم پکڑ لیں گے روزے کو اور قیام کو، اور قریب نہیں ہوں گے عورتوں سے اور خوشبو سے، اور جو ہے نہیں کھائیں گے گوشت اور نہیں سوئیں گے بستر پر. تو کیا مطلب ہے؟ بس صرف عبادت، صرف عبادت. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا، مت حرام کر لو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. طیبات ما احل اللہ لکم، پسند نہیں آ رہا مت کھاؤ، پسند نہیں آ رہا مت کھاؤ، حرام نہیں کرنا ہے. ولا تعتدوا، اور حد سے آگے مت بڑھو. حد کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر باقی رہنا حد ہے. ہم اپنی طرف سے کچھ ذمہ داری تھوپ لینا اس زیادتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تتجاوزوا امر اللہ، یعنی حد مت بڑھو اللہ کے حکم سے آگے. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے رزق حلال پاکیزہ. یہ مفعول ہے، دیکھو حلال طیبہ موصوف صفت مل کر کیا ہوتا ہے؟ مفعول بنتا ہے. من ما جو ہے نا، والجار والمجرور قبلہ حال متعلق بھی، اور یہ مما جو ہے جار مجرور، یہ مما دونوں جو ہے حلال طیباً سے متعلق ہو کر حال بنتا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تم کو دیا ہے اس حالت میں کہ وہ حلال ہے، پاکیزہ ہے، اس کو کھاؤ. سمجھ میں آیا؟ بول. اللہ نے دیا ہے اس حال میں کہ وہ حلال ہے، پاکیزہ ہے، کھاؤ. موصوف صفت جو ہے یہ جار مجرور مل کر حال بنتا ہے. جو رزق اللہ نے دیا ہے وہ تم کھاؤ اس حال میں کہ اللہ نے تم کو دیا ہے. ٹھیک ہے. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور ڈرو اس اللہ سے جس پر تم ایمان لاتے ہو. ہر ہمیشہ ایمان والے کو اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کا لحاظ یاد دلایا جاتا ہے تاکہ وہ ایمان پر عمل کر سکے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو الکائن فی ایمانکم، نہیں مؤاخذہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا لغو سے جو تمہاری قسموں میں ہونے والی ہے. وہ لغو قسمیں جو تمہاری قسموں میں ہوتی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرتا. لغو سے مراد کیا ہے؟ لغو سے مراد جو ہے ایسی قسم جو ہے زبان پر چڑھ جاتی ہے. ما یسبق الیہ اللسان بولتے ہیں مفسر اکرام. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اللہ تعالیٰ تمہارا مؤاخذہ نہیں کرتا اس لغو سے، یعنی جو تمہارے قسموں میں ہونے والی لغو باتیں ہیں، قسموں میں ہونے والی جو لغو قسم ہے اس کا اللہ تعالیٰ تمہارے سے پکڑ نہیں کرتا. وَهُوَ مَا يَسْبَقُ إِلَيْهِ اللِّسَانُ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الْحِلْفِ، وہ ہے جو جس کی طرف زبان سبقت کرتی ہے بغیر قسم کھانے کے ارادے کے. واللہ، لا، واللہ، بلا، واللہ، اس طرح جو ہے ایک رواج ہے عربی میں قدیم زمانے سے. وہ مقصد قسم کھانے کا نہیں ہوتا تھا، بات کو تاکید کرنے کے لیے یا یوں ہی وہ لوگ کہا کرتے تھے. جیسا کہ انسان کا قول ہے لا واللہ، بلا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، کیوں نہیں اللہ کی قسم، ایسا. وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمْ، اور لیکن اللہ تعالیٰ تم سے مؤاخذہ کرتا ہے ان قسموں سے جو تم نے باندھی.
تخفیف کے ساتھ، عقدتم بھی ہے اور تشدید کے ساتھ عقدتم بھی ہے. وفی قراءۃ عاقدتم، ایک قراءت میں عاقدتم بھی ہے. 3 قراءتیں ہو گئی. ٹھیک ہے. جو تم نے قسموں کو باندھا، جن پر تم نے قسمیں کھائیں، بأن حلفتم عن قصد، یعنی تم نے قسم کھائی ارادے سے، اس میں اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے. اب اس بارے میں حنف اور شافعی کا اختلاف ہو تو تم لوگ بار بار پڑھ چکے ہو. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے قسم کسی گزرے ہوئے معاملے میں بھی جھوٹی کھائی ہے تو کفارہ دے دینا چاہیے. حنف بولتے ہیں قسم جو باندھنے کا مطلب یہ کہ آئندہ کے بارے میں، گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں کوئی قسم اگر جھوٹی کھا لیے تو گناہ ہے، اس کا کوئی کفارہ فرا نہیں ہے، لیکن گناہ ہے وہ پھر معافی مانگنا چاہیے. اگر کسی دوسرے کا حق نقصان کرے تو اس کو بتا دینا چاہیے کہ ہم قسم کھا کر تمہارا حق نقصان کر دیے بلکہ. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں. پھر اگر قسم کھا لیے ہو تو فکفارتہ، اس کا کفارہ ہے، یعنی اس قسم کا، اذا حنثتم فیہ، جب تم اس میں کیا کرو، توڑ دو، جب اس میں توڑ دو یعنی قسم کو توڑ دو. کیا ہے کفارہ؟ اطعام 10 مساکین، کھلانا ہے 10 مسکینوں کو. لکل مسکین مد، ہر مسکین کے لیے 1 مد ہے. یہ مد جو ہے پیمانہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہر مسکین کے لیے 1 مد کے قائل ہیں. اب وہ مد کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً جو ہے 12 تولہ کچھ ہوتا ہے لکھا ہوا ہے. 12 تولہ کا مطلب یہ کہ 150 گرام کچھ. سمجھ میں آئے گا نا؟ یہ ہے مد. لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ نصف سا فرماتے ہیں. صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہی مقدار یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق. بہرحال من اوسط ما تطعمون، وہ اوسط جو تم کھلاتے ہو، من اہلیکم، تمہارے گھر والوں میں سے، ای اقصدیہ و اغلبیہ، یعنی اس کا درمیانی اور اس کا غالب. اس کا درمیانی اس کا غالب کا مطلب یہ کہ درمیانی وہ کھانا جو غالباً استعمال ہوتا ہے. غالب قوت البلد بولتے ہیں اس کو. کیا بولتے ہیں؟ شہر میں جو غالب استعمال ہونے والا کھانا ہے ویسا. جو اپنے گھر میں غالب استعمال ہوتا ہو وہ، اور اس کا درمیانی. لا اعلیٰ ولا ادنیٰ، نہ اس سے بلند نہ اس سے کمتر. آپ اپنے گھر میں تو جو ہے سونا مسوری کھا رہے ہیں، کھلانا ہے تو باسمتی کھلانا ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی تو جو کنٹرول کے چاول ڈال کے ایک دے رہے اس کے سامنے، ایسا بھی نہیں. آیا سمجھ میں؟ تو جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اس کا درمیانی اور اس کا غالب تر، نہ کہ اس کا بلند نہ اس کا کم تر. او کسوتہم، یا ان کو کپڑا پہنانا. بما یسمى کسوتن، وہ چیز جس کو کپڑا کہا جائے، وہ چیز جس کو تو کم سے کم 3 کپڑے ہوتے ہیں. کا قمیص و امامت و ازار، جیسا کہ قمیص اور امامہ اور ازار. امامہ بھی کپڑے میں شامل کر دے رہا ہوں. سمجھ آئے گا نا سر؟ ہاں. لیکن احناف کے حساب سے کیا ہے؟ 2 کپڑے کافی ہیں. احناف کے حساب سے مرد آدمی کو پہنانا تو 2 کپڑے کا، اوپر کا 1 نیچے کا 1. امامہ کوئی ضروری نہیں ہے. بہرحال لا یکفا دفع ما ذکر الی مسکین واحد، نہیں کافی ہوتا ہے مذکورہ چیز کو دینا ایک مسکین کی طرف. ایک مسکین کی طرف دینا کافی نہیں ہے کیونکہ 10 ہے، کیونکہ 10 ہے تو کفارے کے اندر 10 آدمیوں کو پہنچنا ضروری ہے. ایک آدمی کو نہیں دے سکتے. وعلی شافعی، اسی پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے. یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ماننا ہے کہ اگر الگ الگ دن بلا کے اسی ایک آدمی کو دیے تو بھی نہیں چلتا بولتے ہیں. لیکن حناف کیا بولتے ہیں؟ ایک ساتھ دے دیے تو ایک آدمی کو 10 دنوں کا نہیں چلتا. لیکن الگ الگ دن بلا کے اگر اسی آدمی کو دیے، آج ایک دن کا، پھر کل ایک کا، پرسوں ایک کا، ترسوں کا دیے، تو ہر دن الگ آدمی شمار کیا جاتا ہے حناف کے حساب سے، تو چل جاتا ہے بولتے ہیں. یہ فرق ہے دونوں میں. بہرحال او تحریر عتق رقبہ، یا غلام آزاد کرنا ہے. رقبہ گردن کو آزاد کرنا ہے، یعنی غلام کو. مومنہ کی قید لگا دی امام شافعی. کیوں؟ کما فی کفارۃ القتل والزہاری، جیسا کہ کفار قتل اور زہار میں ہے. حملا للمطلق علی المقید، مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہوئے. یہاں پر جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں کا جو مقید تھا نا، یہ مطلق کو بھی اس پر محمول کر دیتے ہیں. احناف کے پاس ایسا نہیں ہے. مطلق اپنے اطلاق پر رہتا ہے، مقید اپنے قید پر رہتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی غلام آزاد کر سکتے. فمن لم یجد واحدا ما ذکر، جو آدمی نہ پائے ان میں سے کوئی ایک، جو آدمی ان میں سے کوئی ایک، تو کیا کریں گا؟ فصیام 3 ایام، تو روزہ رکھ لے 3 دنوں کا. فکفارتہ، وہ اس کا کفارہ ہے. وظاہر انہ لا یشترط التتابع وعلیہ الشافعی، اور ظاہر یہ کہ اس میں تتابع شرط نہیں. تتابع مانے پے در پہ رکھنا شرط نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں. لیکن ہمارے پاس جو ہے تتابع شرط ہے. دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قرات ہے نا، اس میں فصیام 3 ایام متتابعات کا لفظ ہے. کیا ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں اصول الشاشی کے اندر. اگر
کوئی آیت مبارکہ دو قراتوں سے مروی ہو تو ہم دو قراتوں سے مروی ہو تو ہم ایسی قرات کو لے لیں گے کہ عمل جو ہے دونوں پر بھی ہو جائے. تو متتابعات کے حساب سے اس قرات کو لے کر متتابعات کی قید یہاں پر شامل کر لی جائے گی. بہرحال آگے دیکھیے. تو ذالک المذکور وہ مذکورہ چیز کفارۃ ایمانکم، کیونکہ کفارے میں عام طور پہ متتابعات کی شرط رہتی، جیسا کہ اس میں ہے کفارہ ظہار میں مسلسل 60 روزے رکھنے کا ہے نا متتابعین کا لفظ، تو یہاں پر بھی ہم وہی سمجھنا پڑے گا، لیکن وہ آیت مبارکہ کی وجہ سے ہے، عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس کی جو قرات ہے اس کے اعتبار سے. تو آگے کیا ہے؟ ذالک کفار ذالک المذکور کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم وحنثتم، وہ مذکورہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھائے اور توڑ دیے، توڑنے کے بعد ہے، نہیں توڑے تو نہیں ہے. واحفظوا ایمانکم، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو. کیا مطلب؟ اگر قسم ٹھیک ٹھاک کھائے ہو تو اس کو برقرار رہو، اس پر عمل کرو، لیکن اگر قسم ایسی ہو کہ کسی حلال چیز کو حرام کرنے کی قسم کھا رہے ہیں یا کسی ناجائز چیز کو جو ہے کرنے کی قسم کھا رہے ہیں تو وہ توڑ دینا ضروری ہے. بولیے. اور تم حفاظت کرو اپنے قسموں کی، کس سے؟ ان تنکثوھا، اس کو توڑنے سے. نکث کا معنی توڑنا، اس کو توڑنے سے. ما لم تکن علی فعل بر او اصلاح بین الناس، جب تک کہ وہ نہ ہو کسی نیک کام پر یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے پر. اگر ایسی قسم کھائیں آپ کوئی نیک کام کروں گا تو کرو، لوگوں کے درمیان اصلاح کروں گا بلکہ قسم کھا لی تو کرو. سمجھ آ گیا نا؟ کذالک، نہیں کر سکے تو پھر ٹوٹ جاتی قسم. ای مثل ما بین لکم ما ذکر، یعنی جیسا کہ اس کے مثل جو تمہارے لیے بیان کیا ہے مذکورہ چیزیں. یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اس کی آیتیں. لعلکم تشکرون علی ذلک، تاکہ تم اس پر شکر ادا کرو. ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد آگے اور ایک حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اے لوگو بس شراب، انما حصر، بات تو یہ ہے کہ شراب، خمر مانے المسکر الذی یخامر العقل، وہ نشے کی چیز جو عقل کو فطور کر دے، جو عقل کو فطور کر دے، خراب کر دے. ہاں یہاں قرآن مجید میں خمر سے مراد جو ہے وہ انگور کی شراب ہے، کچے انگور کی شراب. حکماً سب مسکر بھی اسی کے اندر آ جاتے ہیں، ہر نشہ آور چیز بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے، لیکن اصل جو ہے لفظی ترجمہ خمر سے مراد انگور کی شراب، کچے انگور کی شراب. والمیسر، اور جوا یعنی قمار. والانصاب، اور بت، نصب پتھر، نصب کیا ہے؟ پتھر، اسی سے انصاب ہے بت. والازلام، قداح الاستسقام، جوے کے تیر. قداح الاستسقام بولے تو جوے کے تیر. تیر ایک چھوٹے چھوٹے تیر ہوتے تھے، وہ لوگ جو ہے اس سے جوا کھیلتے تھے ان تیروں سے. آیا سمجھ میں؟ ہاں قسمت کے تیر بولے سب، قسمت کے تیر، قرآن نکالنے کے بھی تیر. ایک ڈبے میں تیر ڈالے، چٹیاں ڈالے، اس پہ جو ہے جا سکتے ہو لکھا ہوا ہے، کسی میں نہیں جا سکتے ہو لکھا ہوا ہے، کسی میں اچھا ہے کسی میں برا ہے ایسا لکھا ہوا ہے، نکال دیے، اس میں جو بتایا اس پر عمل کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قسمت کے تیر، اسلام ہوتے. رجسن، یہ گندگی ہے. خبیث مستقذر، گندگی ہے ناپسندیدہ ہے. من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے. الذین یزینہ، وہ شیطانی کام ہے جس کو وہ مزین کرتا ہے، جس کو وہ مزین کرتا ہے. فاجتنبوہ، تو تم اس سے کیا کرو؟ بچو. کس سے؟ اس گندگی سے. کو بول کر کیا مراد لیا گیا؟ گندگی. اور گندگی سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ وہی اوپر مذکورہ کام ہے. کیا کیا ہے وہ؟ شراب، جوا، بت اور قسمت کے تیر. ای الرجس المعبر به عن هذه الاشیاء، یعنی وہ گندگی جس کی تعبیر کی گئی، جو تعبیر کی گئی ہے اس سے ان اشیاء کی، جس سے تعبیر کی گئی ہے ان اشیاء کی. کیا کیا ہے وہ اشیاء؟ انتفلوا اشیاء، اوپر گزرے نا میاں کہ ان کے کرنے سے بچو. انتفلوا بولے تو فاجتنبوہ انتفلوا، اس سے بچو یعنی ان کے کرنے سے بچو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. انما یرید الشیطان، شیطان تو چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ، ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی کو اور بغض کو. اس کس میں؟ فی الخمر والمیسر، شراب اور جوے میں. اور دنیا میں جتنے لڑائیاں ہوتی نا یہی سب میں ٹاپ ہے، شراب اور جوا. جوا کھیلنے والے کھیلتے نہیں کھیلتے تمہارے گاؤں میں جنگل میں جا کے، اس کا کیا کرتے ہیں؟
نہیں لڑ لیتے یہاں سلام پھوڑ لیتے, بعد میں جو ہے اچھے ہوئے تک 10-15 دن لگ جاتے. اذا آتیتموہما, جب تم ان دونوں کو لاتے ہو, کس کو شراب کو اور جوے کو. کیوں؟ لما یحصل فیہما من الشر والفتن, اس وجہ سے کہ ان دونوں میں حاصل ہوتا ہے شر میں سے اور فتنے میں سے. وَيَصُدَّكُمْ, اور وہ تم کو روکتا ہے. کون روکتا ہے؟ کون روکتا ہے تم کو؟ شیطان رے, یرید الشیطان آ گیا نا پیچھے دیوانوں. اور وہ تم کو روکتا ہے, صد روکنا, اور تو تم کو روکتا ہے بالاشتغال بہما. کیسے روکتا ہے؟ ان دونوں میں مشغول کر کے, شراب میں مشغول کر کے اور جوے میں مشغول کر کے روکتا ہے. اچھا تمہارے کرکٹ میں بھی جوا ہوتا کہتے نا, کہاں ہوتا؟ لگا لیتے دوسرے لگا لیتے, آمنے سامنے بیٹھ کے لگاتے یا آن لائن؟ آمنے سامنے بھی چلتا. کون جیتے کون ہارتے پھر نہیں معلوم, وہاں پہ بھی ٹھیک ہے. تو ان دونوں میں مشغول کر کے شیطان تم کو روک دیتا ہے. کس سے؟ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے. خصہما بالذکری, ذکر ان دونوں کے ساتھ ذکر کو خاص کیا, تعظیما لہما, ان دونوں کی تعظیم کے طور پر. بہت سارے نیک کاموں کو روکتا ہے, بہت سارے نیک کام روکتا ہے, لیکن خاص طور پر یہاں پہ ذکر اللہ اور نماز اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ دونوں بہت زیادہ عظمت والے. ظاہر سی بات ہے, جوئے میں وقت اتنا لگ جاتا کہ آدمی اس میں مشغول ہو کے نماز میں نہیں پہنچتا, اور نماز تو جو ہے اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اسی طرح اللہ کا ذکر سے بھی غافل ہو جاتا, نہیں غافل ہو جاتا, کھیل کود میں لگ کے. تو اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں پہ رکتا ہے. فہل انتم منتہون, تو کیا تم باز آتے ہو؟ کیا تم باز آتے ہو؟ آنا چاہیے, ٹھیک ہے. ان اتیانہما, ان دونوں کو لانے سے. کن دونوں کو لانے سے؟ جوے اور شراب. ای انتہو, یعنی باز آ جاؤ. سوال اس بات کے لیے ہے, یعنی باز آ جاؤ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا الْمَعَاصِي, اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور بچو گناہوں سے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, تو اگر تم پلٹ جاؤ گے, اگر تم پھر جاؤ گے طاعت سے, فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو جان لو کہ بے شک ہمارے رسول کے اوپر تو ہے کھلا ہوا پہنچانا. بلاغ بول کر ابلاغ مراد ہے, بلاغ پہنچنے کو بولتے ہیں, لیکن کبھی کبھار فعل لازم بول کر فعل متعدی مراد لیا جاتا ہے. ابلاغ المبین, یعنی کھلا ہوا پہنچا دینا. وجزاؤکم علینا, ہمارے رسول کا کام تو ہے پہنچا دینا, اور بولو یہاں بدلا دینا کس کا کام ہے؟ ہمارا ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح, نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کوئی گناہ. فیما طعموا, ان چیزوں میں جو انہوں نے کھا لیا. یعنی مطلب یہ کہ حرمت کا حکم آنے سے پہلے تک کا ہے, حرمت کا حکم. اکلوا من الخمر والمیسر قبل التحریم, یعنی جو کچھ کھا لیا انہوں نے کب؟ حکم آنے سے, تحریم سے پہلے شراب میں سے اور جوے میں سے. اذا متقوا, جبکہ وہ بچ جائیں, المحرمات, محرمات سے. اب حکم آ گیا تو محرمات سے بچ جائیں تو پہلے کا معاف. وآمنوا, اور ایمان لے آئیں. وعملوا الصالحات, اور اچھے کام شروع کر دیں. ثم اتقوا وآمنوا, پھر وہ بچیں اور ایمان لے آئیں. کیا مطلب بھائی؟ محرمات سے حکم آنے کے بعد بچ گئے, ایمان لے آئے اور ان کو چھوڑ دیے, پھر تقوی اختیار کرے اور ایمان پر مضبوط رہے. آئی بات سمجھ میں؟ ایمان لے آنا ہے, محرمات سے بچنا ہے, اچھا کام کرنا ہے, پھر اس پر کیا کرنا ہے؟ پھر بچنا ہے, پھر اچھا کام کرنا ہے, مطلب جمع رہنا ہے یہاں. تم اتقوا وآمنوا, پھر تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں. تم اتقوا, پھر تقوی اختیار کریں. کیا مطلب ہے؟ اور مضبوط جمع رہیں, تقوی کو کبھی بھی نہ بھولیں. ثبتوا علی التقوی والایمان, یعنی تقوی اور ایمان پر مضبوط رہیں. ثم اتقوا واحسنوا العمل, پھر تقوی اختیار کریں اور اچھا عمل کرتے رہیں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تبارک و تعالی ایسے محسنین لوگوں کو پسند کرتا ہے. یعنی اگر مضبوطی کے ساتھ محرمات تحریم آنے سے پہلے محرمات کو استعمال کر لیے تھے, کچھ بھی ہوا تھا, شراب بھی پیتے تھے, کیا ہو گیا تھا, لیکن اب محرمات کیا پتہ چل گیا کہ یہ چیزیں محرم ہیں, اب تم کو بچنا ہے, پھر بچیں اور مضبوطی کے ساتھ بچیں, ایمان پر جمے رہیں, تقوی پر جمے رہیں, اور اللہ سے مسلسل ڈرتے رہیں. تو ویسے لوگوں کو پہلے کیے ہوئے کاموں پر کوئی سزا نہیں ہوگی, اللہ فرماتا ہے. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تبارک و تعالی محسنین کو پسند فرماتا ہے, اس معنی کر کہ ان کو ثواب دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.